السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صلوات عزیزان محترم، وحی الہی اور بنی آدم کے عنوان سے ہم نے جس سلسلے گفتگو کا آغاز کیا ہے یہ اس کا 7واں مرحلہ ہے۔ وحی الہی اللہ کا ایک مستقل نظام ہے اور اس کی ایک مسلسل اور متواتر سنت ہے۔ سورہ نساء میں ارشاد فرمایا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، حبیب ہم نے تجھ پر اسی طریقے سے وحی کی ہے جس طریقے سے ہم نے نوح پہ وحی کی تھی اور نوح کے بعد آنے والے انبیاء پہ کی تھی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، آیت بہت طویل ہے، اور ہم نے وحی کی ابراہیم پر، ان کے بیٹے اسماعیل پر اور اسحاق پر۔ یعنی وحی کا ایک نظام ہے پروردگار کے پاس۔ وما سورہ نحل کی آیت 16واں سورہ 64ویں آیت، وما ارسلنا من قبل کا الا رجالا نوحی الیہم، حبیب ہم نے تجھ سے قبل جتنے بھی رسول بھیجے وہ مرد تھے اور ان کی خصوصیت یہ تھی کہ ہم ان پر وحیاں کیا کرتے تھے۔ تو مسلسل پروردگار نے وحی نازل کی، اور آخری منزل پر مقام ختم نبوت پر سورہ شورى میں ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے تیرے اوپر یہ عربی قرآن وحی کے طور پر نازل کیا ہے۔ یہ وحی ہے جس کا نام ہے قرآن عربی۔ کل میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ اتنی مختصر سی کتاب، بھئی اگر بڑا چھاپ لو تو بڑی ہو جائے گی، لیکن ہے مختصر سی کتاب، 6632 مکمل جملے، یاد ہے نا، 6666 آیتیں، لیکن مکمل جملے 6632۔
ہاں اب یہ میں نے کیوں عرض کیا مکمل جملے؟ اس لیے کہ نون بھی تو ایک آیت ہے، مکمل نہیں ہے. نون والقلم وما یسطرون، کاف ہا یا عین صاد. تو مکمل جملوں کی تعداد میں نے بتلائی 77,701 الفاظ. ٹھیک ہے نا؟ 2,23,390 حروف. اتنی مختصر سی کتاب، اور اس کا دعویٰ یہ ہے کہ نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، ہم نے اس کتاب میں ہر شے کا بیان لکھ دیا. ہم نے اس کتاب میں ہر شے کا بیان لکھ دیا. اور اب خود اللہ اپنی کتاب کی تعریف کرتا ہوا چلا. ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. سنو بھائی، یہ جو قرآن ہے یہ بہترین باتوں کی ہدایت کرتا ہے. وَنُنَزِّلُ سورہ بنی اسرائیل وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، یہ شفا ہے مومنین کے لیے اور رحمت ہے مومنین کے لیے. شفاء ورحمۃ للمؤمنین. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم. یہ قرآن علم ہے. انزلنا، مختلف مقامات سے آگے پڑھ رہا ہوں. انزلنا الیکم، انا کے ساتھ پڑھو، دو مقامات پہ ہے. انا انزلنا الیکم نورا مبینا، ہم نے اس کتاب کو روشن نور بنایا. تو قرآن اگر شفا ہے تو اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا جس کا دل مریض ہو. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ قرآن شفا ہے، قرآن علم ہے. اگر قرآن علم ہے تو جاہل کی سمجھ میں نہیں آئے گا. بھائی توجہات مقبول ہے. اگر قرآن پاک ہے، قرآن پاک ہے، صحف مطہرہ قرآن مجید میں ایک مقام پہ آیا ہے کہ ہمارے سارے صحیفے پاک ہیں. اور اس کتاب کے لیے آواز دی انہ سورہ واقعہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. بھائی یہ اتنا پاک ہے کہ اسے نجس چھو نہیں سکتا. تو جب کتاب اتنی پاک ہے تو نجس ذہنوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی. نعرہ حیدری، بآواز بلند نعرہ صلوات. میں بہت تھکا ہوا تمہارے پاس آیا ہوں، تو اب اس تھکی ہوئی آواز کے ساتھ جتنا بھی سن سکو وہ غنیمت ہے. اور شاید بخار بھی ہے، شاید نہیں بلکہ میرا خیال ہے کہ بخار ہے. سن رہے ہیں میرے دوست؟ مجھے بخار محسوس ہو رہا ہے. اچھا بھائی 10 دقیقے تو میں بول چکا بخار میں. آپ کو اس میں کہیں ہذیان نظر آیا؟ نعرہ حیدری، بآواز بلند نعرہ صلوات. اب یہ مرحلہ فکر ہے اور بہت آرام سے آپ سن لو. واقعا اس وقت میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ پوری توجہ اور تندہی کے ساتھ تم سے خطاب کر سکوں. اچھا بھائی، تو قرآن سمجھ میں آ گیا. مختلف مقامات، آیتیں بہت ہیں، مختلف مقامات سے میں نے چند آیتیں آپ کی خدمت پہ پیش کی. یہ جو قرآن ہے نا، مجھے معاف کر دینا، یہ اصل قرآن نہیں ہے. کہیں میرے دوست اس جملے کو لے نہ اڑے کہ بھائی تو قرآن کے منکر ہو گئے. یعنی میں جانتے ہو کہنا کیا چاہ رہا ہوں؟ بھائی یہ قرآن کے الفاظ ہیں. یہ جو تم لکھ لیتے ہو
تم قرآن کے نام پر کبھی جزدان چومتے ہو، کبھی ورق چومتے ہو. تو یہ جو تم پڑھ رہے ہو نا، یہ الفاظ قرآن ہیں. اور اگر تمہیں اب بھی یقین ہو کہ یہ اصل نہیں ہے، الفاظ ہیں قرآن کے، تو اسے پہاڑ پہ رکھ کے دیکھ لو. نعرہ حیدری، بآواز بلند نعرہ صلوات. بھائی قرآن نے یہی تو کہا ہے نا کہ اگر یہ پہاڑ پہ اتر جائے تو پہاڑ ٹوٹ جائے. اس قرآن کو لے جا کے رکھو تو سمجھ میں آ گیا نا کہ یہ اصل قرآن نہیں، وہ تو مفاہیم ہے، علم الہی قرآن ہے. اور وہ لفظوں میں تمہارے سامنے آیا تو یہ الفاظ قرآن ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو بھائی لفظوں میں کون چھپایا؟ اب دیکھو بھائی اس امام بارگاہ سے باہر نکلو، یہ جو ہائی ٹینشن کے تار چل رہے ہیں ان میں انتہائی طاقت کی بجلی ہے یا نہیں؟ بھائی بہت توجہ رکھنا. یہ جو ہائی ٹینشن کے تار ہیں ان میں بہت طاقت کی بجلی ہے. اگر ہاتھ لگ جائے، کرنٹ لگ جائے تو انسان ہلاک ہو جائے. اچھا بھائی اب یہ سامنے یہ مائکرو فون رکھا ہوا ہے، ادھر دکھاؤ. یہ مائکرو فون ہے، اس کے اوپر آپ نے پلاسٹک کا لباس پہنا دیا. پہنایا نہیں پہنایا؟ کیوں؟ کرنٹ کے خطرے سے. تو اگر خالص نور محمد یا خالص نور قرآن آ جاتا تو حشر کیا ہوتا؟ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. بآواز بلند نعرہ صلوات. بھائی جس طریقے سے تم نے کرنٹ سے بچنے کے لیے اس پر پلاسٹک کا لباس پہنا چڑھا دیا ہے، اسی طریقے سے اللہ نے نور قرآن کو الفاظ کے لباس میں رکھا اور نور محمد کو بشریت کے لباس میں رکھا. آواز بلند نعرہ صلوات. بھائی بات تو واضح ہو رہی ہے نا. اچھا بھائی اب نور محمد، مجھے اصرار ہے کہ محمد نور تھا اور میں نے بہت اس موضوع پہ گفتگو کی ہے. مجھے اصرار ہے بھائی محمد رسول اللہ نور. علم آحد علیکم، سورہ یاسین. علم آحد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. یہ پورا دین راستہ ہے سیدھا. پورا دین کیا ہے بھائی؟ سیدھا راستہ ہے. اور راستہ چلنے کے لیے تمہیں نگاہ کی ضرورت ہے. بھائی نگاہ، بھائی جب راستہ ہے تو تمہیں راستہ چلنا ہے، اور جب راستہ چلنا ہے تو دیکھ کے راستے کو چلنا ہے ورنہ ٹھوکر لگ جائے گی. اچھا تو گھٹنے سے دیکھ لو، راستہ اپنے گھٹنے سے دیکھو، ٹخنے سے دیکھو. اچھا بھائی کوہنی سے دیکھ لو. کبھی ممکن ہی نہیں ہے. یہ آپ کیا بےہودہ بات کر رہے ہیں؟ ٹخنے سے یا گھٹنے سے یا کوہنی سے راستہ نظر آئے گا؟ بن کا بھی کس چیز سے نظر آئے گا؟ ان کا آنکھ سے، اس لیے کہ آنکھ میں نور ہے. آنکھ راستہ دکھلاتی ہے. آنکھ راستہ دکھلاتی نہیں، راستہ دیکھتی ہے. تو جو راستہ دیکھے اس کے لیے نور ہونا ضروری ہے. جو راستہ دکھلائے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بآواز بلند نعرہ صلوات. یہاں تک میں ساتھ آ گیا. وہ نور ہے، میرا نبی نور ہے. نور وہ جس میں ظلمت نہ ہو. اب ذرا سا میں بات کو سطح عمومی سے بلند کروں گا، موضوع کے تقاضے ہیں اور یہ میری مجبوری ہے. بات ذرا سی سطح عمومی سے بلند ہوگی لیکن انتہائی توجہ دینا، لیکن یہ وہ مرحلہ فکر ہے جہاں میں چاہوں گا کہ میرے سننے والوں پر یہ بات واضح ہو جائے. تو میرا نبی مکمل نور، جو مکمل نور ہو وہ مکمل کمال.
جو مکمل کمال ہو اس میں نہ تاریکی آئے گی نہ عیب آئے گا. طے ہو گئی بات. اب میں سورہ پڑھوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آرام سے سننا. اذا جاء نصر اللہ والفتح. سب کو یاد ہے نا؟ اذا جاء بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک. تسبیح پڑھو, اپنے رب کی حمد کرو حبیب. واستغفر ہو, اور اس کی بارگاہ میں استغفار کرو. انہ کان توابا, وہ بڑا بخشنے والا ہے. بھائی جو مکمل نور ہو اس میں استغفار کہاں سے آیا؟ استغفار تو گناہ کے ساتھ ہے نا. مولانا یار لوگوں کو ایسی ہی آیتیں مل گئیں جن سے یہ کہا کہ نبی سے غلطی ہو سکتی ہے. ایسی تو ملی. اور ابھی میں کہہ کے گیا ہوں کہ جس کا دل مریض ہو وہ قرآن نہیں سمجھ سکتا. ابھی میں نے عرض کیا ہے نا. اچھا بھائی, تو اب ذرا سنتے چلو. استغفار میرا ایجنڈا کچھ اور تھا, لیکن میں نے اس وقت ایجنڈا بدل دیا. اب آرام سے سن لو. استغفار بہت مشہور لفظ ہے نا استغفار. اس کا مادہ ہے غفر. استغفار کے معنی ابھی عرض کروں گا. اس کا مادہ ہے غفر. غفر کے معنی ڈھانکنا. سمجھ گئے؟ غفر کے معنی کسی چیز کو ڈھانک دینا. استغفار ڈھانک دینے کی دعا کرنا کہ مالک ڈھانک دے. دیکھو آج استغفار کا ڈی کوڈ ہو گیا تو بہت سے مسائل تمہارے حل ہو جائیں گے. غفر ڈھانکنا, استغفار ڈھانکنے کی دعا مانگنا کہ ڈھانک دے. اچھا بھائی, تو کس چیز سے ڈھانک دے؟ رحمت سے. تو اب صرف گناہگار کا حق نہیں ہے کہ وہ رحمت دے. جو رحمت للعالمین ہے کیا اس کا حق نہیں ہے؟ آواز بلند نعرہ صلوات. سمجھو بھائی, یہ عجیب و غریب مسئلہ ہے جہاں تمہیں لے کے آ گیا ہوں میں. تو اب میں جانتے ہو کہنا کیا چاہ رہا ہوں. رحمت تو ہے میرے نبی کے پاس. رحمت میں اضافے کی خواہش نہیں ہوتی. بھائی بہت توجہ رکھنا. ہوتی ہے نا. اب آپ کے پاس اگر کوئی نعمت ہے, آپ کا جی چاہتا ہے کہ اس میں اضافہ ہو جائے. اور اگر کسی کے پاس کوئی روحانی نعمت ہے, جی چاہتا ہے کہ اس میں بھی اضافہ ہو جائے. تو استغفار کے معنی ڈھانکنے کی دعا مانگنا کہ ڈھانک دے. بھائی کس چیز میں ڈھانکے؟ رحمت میں. تو گنہگار نے استغفار کیا کہ مالک گناہوں کو ہٹا کر اپنی رحمت رکھ دے. اور معصوم نے دعا کیا, استغفار کیا. مطلب یہ کہ جو نعمتیں دی ہیں, جو رحمتیں نازل کی ہیں, ان میں اضافہ کر. تو استغفار ہی تو درود کا دوسرا نام ہے. میں کچھ بات واضح ہوئی. بلند سلام. کچھ بات واضح ہوئی. میں بہت دقیق مرحلے کو بہت آسان بنانے کی کوشش کی ہے کہ گناہگار اگر استغفار کرے توبہ کے معنی میں, نبی اگر استغفار کرے تو نزول رحمت کے معنی میں, طلب رحمت کے معنی میں, یہ درود کے بابت برابر ہو گئے یا نہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ اور اس کے فرشتے رحمتیں نازل کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. یصلون سے غیر مضارع ہے. علی النبی, نبی پر. بھائی بہت توجہ رکھنا. محمد پر نہیں, محمد پر نہیں. ایک نام رسول کا تو محمد ہے نا. اچھا احمد پر نہیں, دونوں نام پیدائش کے بعد رکھے گئے. اچھا بھی رسول پر نہیں. اچھا معراج میں بلایا گئے تھے عبد کہہ کر, عبد پر نہیں. بھائی دیکھو, محمد پر نہیں, عبد پر نہیں, رسول پر نہیں. ٹھیک ہے نا. اگر محمد تو جس دن پیدا ہوئے رحمت اس دن سے ہوتی. اگر ہوتی تو معراج کے دن سے ہوتی. میں توجہات. اگر رسول پر رحمت ہوتی بعثت کا دن سے ہوتی. کہا نہیں, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, نبی پہ درود بھیج رہے ہیں. تو اب یہ نبی کب سے
कुन्तु नबिय्यन व आदमु बैनल मा'i वत्तीन। नारे हैदरी बावाज़े बुलंद नारे सलावा। ये फिक्र वाज़ेह हो गई ना। अच्छा भाई, तो अब जरा सा एक जुमला और सुनो और फिर मैं आगे जाऊंगा। भाई दुरूद किस पर? नबी पर, ठीक है ना। तो ये आले नबी कहां से आ गए? आयत तो यही है ना कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। कहने लगे ये बाद में बढ़ा लिया, आयत में तो सिर्फ नबी है। तो आप दुरूद क्या पढ़ते हैं भाई? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। ये हुआ क्या भाई? आयत तो खुदा की कसम यही है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, दुरूद फकत नबी पर। तो अब अगर कोई अच्छा एतराज करे तो उसे मान लिया करो, अपनी गलती को तस्लीम कर लो। देखो गर्दन हिल रही कि नहीं तस्लीम करेंगे। अच्छा भाई, तो अब तलाश करें कि फिर ऐसा क्यों कहते हैं। तो अब एक आयत पढ़ूं, या अय्युहन नबी जाहिदिल कुफ्फारा वल मुनाफिकीन। नबी काफिरों से जिहाद करो, नबी मुनाफिकों से जिहाद करो। नबी की सारी जंगें काफिरों से हैं, मुनाफिकीन से एक भी नहीं है। भाई आयत का जवाब तो फिर आयत ही से होगा ना। या अय्युहन नबी जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन। नबी जिहाद करो काफिरों से और नबी जिहाद करो मुनाफिकों से। पूरी सीरत नबी उठा के देखो, हर जंग काफिर से है, मुनाफिक से पूरी तारीख जिंदगी में पैगंबर ने कोई जंग नहीं लड़ी। तो अब मैंने मुल्ला से पूछा भाई हुआ क्या? कहने लगे कुछ नहीं हुआ। अली ने जो जंगें लड़ी वो नबी के खाते की थी। तो जहां जरूरत पड़ जाए वहां लफ्ज़ नबी में अली को डाल दो। नारे हैदरी बावाज़े बुलंद नारे सलावा। यानी ये मुसलमान अजीब है कि दुरूद से निकाल दिया, जिहाद में डाल दिया। और वाकया ये है कि जिहाद में अली के अलावा मिलता कौन? भाई सुनो, मेरे जुमले को याद रखना, मुजाहिद अली के अलावा कौन मिलेगा? भाई बड़े बड़े नमाजी मैंने देखे, लेकिन हो सकता है उसमें रियाकारी कर रहा हूं। भाई अब बदगुमानी ही सही, आदमी सिर्फ ये बताने के लिए भी बड़ी नमाजें पढ़ सकता है कि मैं बहुत बड़ा इबादत गुजार हूं। तो इम्कान तो है रियाकारी और मुनाफिकत का नमाज में। अच्छा भाई, मुसलसल हज किए जा रहे हैं, उनका कितना बड़ा हाजी है, ठीक है ना। इम्कान तो है कि वो मुनाफिकत कर रहा हो, सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हो सकता है ना। भाई चाय पी ले रमजान के, उनका सब रोजे से है, ठीक है ना। इम्कान है कि वो तुम पर दबाव जमाने के लिए रोजे वाकई रख रहा हो, लेकिन रियाकारी के साथ। तो हर इबादत में रियाकारी मुमकिन है, लेकिन जिहाद में रियाकारी नहीं हो सकती। नारे हैदरी बावाज़े बुलंद नारे सलावा। भाई हर इबादत में रियाकारी मुमकिन है, लेकिन जिहाद में रियाकारी मुमकिन नहीं है, इसलिए जान का खतरा है। भाई यही सबब है कि मस्जिदों को तो नमाजी मिल गए, मैदान को अली के अलावा कोई नहीं मिला। नारे हैदरी नारे बहुत तवज्जो रखना, बहुत तवज्जो रखना। इस्तिग़फ़ार नबी के लिए तलब रहमत के मानी में। अच्छा फिर मैं समझा था कि लोग इस बात को पूरी तरह मुतवज्जो होकर सुनेंगे और समझ भी लेंगे और इज़हार इत्मीनान भी करेंगे। लेकिन भाई अब तुम तो मुझसे आयतें सुनने के आदी हो गए हो ना,
ابھی بھی چبھ رہا ہوگا دماغ میں کہ نبی نے استغفار کیا، چبھ رہا ہوگا نا، نبی استغفار کے معنی توبہ کرنا، نبی استغفار. تو جاؤ سورہ نساء میں دیکھنا، بلاؤ انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤ فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. بہت توجہ رکھنا، یہ گنہگار مسلمان جب گناہوں پر نادم ہو اور حبیب تیری بارگاہ میں آئے اور اللہ سے استغفار کریں اور تو بھی ان کے لیے استغفار کر دے. اب سمجھ میں آیا؟ یہ مرحلہ فکر آسانی سے طے ہوا. واستغفر لهم الرسول، اللہ سے وہ استغفار کرے، لہم ان کے لیے نبی استغفار کرے، لہم ان کے لیے. بھائی توجہ رہے تو لوجد اللہ توابا رحیما، تو اللہ کو یہ تواب اور رحیم پائیں گے، اللہ ان کے گناہ کو معاف کر دے گا. کب؟ توجہ، کب؟ جب نبی ان کے لیے استغفار کر دے. تو واستغفر ہو، حبیب اپنی امت کے لیے استغفار کرتا رہے. سمجھ رہے ہو؟ یہاں تک آ گئے ہو؟ آج میں نے جان بوجھ کے سلسلہ کلام کو ذرا سا آگے بڑھایا چونکہ موضوع کو مکمل ہونا ہے اور اب گھنٹے ہمارے پاس کم رہ گئے، ظاہر ہے. تو اب آرام سے سننا. تو اب استغفار کی ایک اہمیت بھی سن لو اور اسے یاد رکھنا جو میں کہنے جا رہا ہوں کہ صرف گناہ پہ استغفار نہیں ہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. استغفار مستقل ایک عبادت ہے، گناہ ہو یا نہ ہو. گناہ ہو یا گناہ نہ ہو، استغفار مستقل ایک عبادت ہے. اس بات کو ذہن کے اندر رکھنا. اچھا بھائی، تو اب ایک آیت پڑھوں. کیا کمال کی آیت ہے. سورہ انفال قرآن مجید کا 8واں سورہ 33 آیت. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم. میں توجہ رہے، وہم یستغفرون. دیکھو بھائی، عذاب نہ آنے کے صرف دو ذریعے ہیں. حبیب تو ان میں موجود ہے، ہم عذاب نہیں کریں گے. بھائی رسول کا اسٹیٹس سمجھ میں آیا؟ جب تک رسول موجود ہے عذاب نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ اس لیے کہ عذاب ہے اللہ کا غضب، رسول ہے اللہ کی رحمت. بآواز بلند نعرہ صلوات. وہ ہمارے دوست جو کھڑے ہو کے نعرے لگاتے ہیں آج کسمسار ہیں، اس لیے کہ میں نے اپنے ٹیون کو ڈاؤن کر دیا ہے نا. جس کو قدرت نے محمد سے وہی لکھا ہے، ان کا مولا تو کہیں شعر سے بھی لکھا ہے. ان کی عظمت کو زمانے میں دکھانے کے لیے چاند کے بیچ میں اللہ نے علی لکھا ہے. نکل کے پردہ کھول کے شعر خدا سپر پاور نعرہ حیدری. تو بھائی اب آرام سے سنو، بہت آرام سے، اس لیے کہ ذرا سا تھوڑا سا موضوع آگے بڑھ جائے. تھوڑا سا حبیب عذاب نہیں کریں گے، انت فیہم، تو موجود ہے. اور ایک طریقہ اور ہے عذاب نہ کرنے کا کہ استغفار کرنے والے ہوں. استغفار سے عذاب کو ٹال دوں گا. بھائی اب استغفار پہ زیادہ بات نہیں کروں گا میں. عذاب دو طریقوں سے ٹلتے ہیں، یا محمد موجود ہو یا کوئی استغفار کرنے والا ہو. بھائی آج تمہاری قوم میں، قوم سے میری مراد ملت اسلامیہ ہے، پوری ملت اسلامیہ، جہاں تک بھی، یہاں سے لے کے مراکش تک، جہاں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں، پچھلی قوموں پر جن گناہوں کے سبب عذاب آئے وہ ملت اسلامیہ میں سب آئی. جملہ سنو، اور یہ تلخ حقیقت ہے جو تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں میں نے کیا کہا کہ جن قوموں پر عذاب آئے ہیں نا، دیکھ لینا قرآن مجید اٹھا کر، قوم عاد، قوم سمود وغیرہ، ان پہ جو عذاب آئے، جن برائیوں کے سبب آئے ہیں وہ ساری برائیاں اس ملت اسلامیہ میں پائی جاتی ہیں.
اور ان سے زیادہ بڑھ کر پائی جاتی ہیں، پھر عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ اس لیے کہ رسول تو ہے نہیں. پھر عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ بھائی رسول تو ہے نہیں. تو عذاب نہ آنے کے دو طریقے تھے، یا رسول ہو یا کوئی استغفار کرنے والا ہو. اب یہ کسی درگاہ کا مجاور نہیں ہے، کوئی بیٹھا ہوا پردہ غیب میں محمد کا بیٹا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند نعرہ صلوات. برائے خوشنودی قائم آل محمد بآواز بلند صلوات. عجیب ہے. اطمینان سے آج سنتے جاؤ. اچھا بھائی، تو اب ہم یہاں تک تو آ گئے. رسول کے بیٹوں کا تذکرہ تو آ گیا. بھائی ایک بیٹا بیٹھا وہ استغفار کر رہا ہے، ورنہ ہے کسی زبان میں اتنی طاقت عذاب کو روکے ہوئے. اچھا بھائی، تو اب ذرا سا اور مجھے آگے بڑھ جانے دو تاکہ موضوع ذرا سا اور آگے چلا جائے. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. اب علی کے بیٹوں کا تذکرہ آ گیا، تو اب میری مجبوری ہے، رسول کے بیٹے علی کے بیٹے، یہ میری مجبوری ہے. قرآن علم ہے، تو اب علم انہی سے ملے گا جو راسخون فی العلم ہو. یہ کیا کسی اور سے ملے گا؟ جو راسخون فی العلم ہو. وما یعلم تاویلہ، پوری آیت میں پڑھ چکا ہوں آپ کے سامنے. آدھی آیت، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. قرآن کی اصل کو صرف دو جانتے ہیں، یا اللہ جانتا ہے یا راسخون پھر علم جانتے ہیں. ترجمہ کرو بھائی. راسخون فی العلم ہزاروں مرتبہ تم نے سنا ہوگا، اور اگر ترجمہ نہیں آتا مولانا سے پوچھو. یہ میرے عزیز ہیں اور قوم کے فارغ التحصیل مولانا انقلابی. آپ مجلس سے بہت پہلے آ گئے مولانا. اچھا پڑھ رہے تھے نا، کم کر کے آ گئے. اب یہ بھی ایک لطف سماعت ہے. بآواز بلند نعرہ صلوات. اچھا سنو بھائی، آرام سے سنو. اب وقت گھٹتا جا رہا ہے اور میں اب راسخون فی العلم ترجمہ کرو. ڈوبے ہوئے علم میں، یعنی راسخون فی العلم کا اور ترجمہ کر دوں، علم کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ. علم کے اندر، میں نے کبھی عرض کیا تھا برسوں پہلے. اب یہ جملہ سن لو بھائی. آپ کہتے ہیں صاحب فلاں کے اندر بڑا علم ہے، ان میں بڑا علم ہے. کہتے نہیں کہتے ان میں بڑا علم ہے. یہ تو نہیں کہتے وہ بڑے علم میں ہیں. کبھی سنا تم نے کہ وہ فلاں صاحب بڑے علامہ ہیں، بڑے علم میں ہیں؟ یہ نہیں کہتے نا. کیا کہتے ہیں بھائی؟ ان میں بڑا علم ہے، ان میں علم ہے. قرآن نے الٹ دیا تمہارے محاورے کو. وہ تمہاری ڈکشنری کا پابند ہے، نہ تمہارے محاوروں کا پابند ہے، نہ تمہارے روزمروں کا. تم کہا کرو ان میں علم ہے، وہ کہتا ہے نہیں یہ علم ہے. اب ان دونوں جملوں میں فرق کیا ہے بھائی؟ توجہ رکھنا. پانی مٹکے میں ہے، پانی مٹکے میں، توجہ رہے، پانی مٹکے میں ہے. کتنا پانی؟ جتنی گنجائش ہے مٹکے کے اندر. تو اگر ہو کہ ان میں علم ہے، کتنا؟ جتنی ان میں گنجائش ہے. اور اب الٹ دو، پانی مٹکے میں ہے، مٹکے بھر پانی، اور مٹکے کو اٹھا کے پھینک دو دریا میں، پانی دریا میں ہے. بھائی توجہ رہے،
توجہ رہے، مٹکے میں پانی ہے، مٹکے میں پانی ہے، مٹکا پانی میں ہے. بھائی کچھ وعدے ہوا یا نہیں ہوا؟ اب مجھے روکنا نہیں ہے، مجھے آگے جانا ہے. بچوں کو سمجھا دوں بھائی دیکھو مٹکے میں پانی بھرو، کتنا پانی؟ جتنی مٹکے میں گنجائش ہے، اور اس مٹکے کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دو. تو پہلے تھا پانی مٹکے میں جتنی گنجائش تھی، اور اب مٹکا ہے سمندر میں، چاروں طرف اس کے پانی ہے. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی حصہ علم سے خالی ہے راسخ العلم کا. نعرہ حیدری بآواز بلند نعرہ سلوات. بھائی فکر بہت آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے، اور آج بہت ڈفرینٹ موڈ میں بات کر رہا ہوں اور آہستہ بات کر رہا ہوں، تو پھر آہستہ سنتے چلیں. اب آیت کو آیت سے ریلیٹ کرو تاکہ میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جاؤں. اب وقت میں بہت گنجائش نہیں ہے. اچھا بھائی، تو پانی مٹکے میں ہے، مٹکا سمندر میں ہے، بات تو باتیں ہوگی نا. یہ ہے راسخ علم کا مفہوم. بھائی یہ کون لوگ ہیں اور ان کے پاس اتنا علم کہاں سے آ گیا کہ ان کے اندر علم نہیں ہے، یہ علم کے اندر نہیں. بھائی کہاں سے آیا؟ سورہ محمد 47واں سورہ، جاؤ دیکھو آیت کو. اور میں نے سینکڑوں مرتبہ یہ آیت پڑھی، اور آج تمہارے سامنے اس آیت کو پیش کر رہا ہوں. میرے مانوس سننے والے اس پیغام کو میرے نامانوس سننے والوں تک پہنچا دیں. جو آیت نہیں، صرف آیت پہنچا دیں، صرف آیت، اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہ رہا ہوں میں. منہم من یستمع الیک، حبیب تیرے پاس بیٹھنے والوں میں ایسے بھی ہیں من یستمع الیک، جو تیری بات بڑی توجہ اور بڑے دھیان سے سنتے ہیں. یسمعو نہیں ہے، یستمعو ہے. یستمعو کے معنی توجہ سے سننا. منہم من یستمع الیک، حبیب تیرے پاس بیٹھنے والوں میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ تیری بات بہت توجہ سے سنتے ہیں. حتی اذا خرج، پوری توجہ سے تیری بات سن کے باہر نکلے. آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں. قالوا للذین قال آنفا، تو اوت العلم سے پوچھتے ہیں کہ یہ رسول ابھی کہہ کیا رہا تھا. بھائی بہت توجہ رہے، یعنی زمانے رسول میں اوت العلم ہے. ابھی رسول سے قرآن کی آیت سنی، سن کے رسول نے قرآن بیان کیا، ممبر سے اترے، آپ باہر نکلے اور پوچھ رہے ہیں اوت العلم سے کہ جناب یہ رسول ابھی کیا کہہ رہے تھے. تو آپ سن کیا رہے تھے؟ یعنی ابھی قرآن سنا، ابھی سنا، فوراً پوچھ لیا اوت العلم سے. توجہ رہے، اوت العلم سے کہ رسول کیا کہہ رہے تھے. تو جو کتاب اوت العلم کے بغیر زمانے رسول میں تنہا کافی نہ ہو، وہ بعد رسول کیسے کافی ہو جائے گی؟ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بآواز بلند نعرہ سلوات. یہ تو قرآن مجید ہے نا، قرآن مجید جو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں میں. اچھا بھائی، تو آیت کو یاد رکھو گے؟ سورہ محمد کی آیت ہے کہ رسول نے کچھ بیان کیا. حتی اذا خرجوا من عندک قالوا للذین اوتوا العلم. تو اب اوت العلم کے معنی جانتے ہو؟ جنہیں علم دیا گیا ہے، مدرسوں کے پڑھے ہوئے ملا نہیں. جاؤ ترجمہ دیکھ لو قرآن میں، اوت العلم جنہیں علم دیا گیا ہے. تو اب یہ اوت العلم کہاں ہے؟ رسول کے زمانے میں ہے.
ہے نا موجود. اور اب ایک آیت سورہ نحل سے سن لو, وہ سورہ محمد کی تھی. اور اب میری بات مکمل ہو جائے, بس سننا. اوت العلم کہاں ہے؟ زمانے رسول میں. اور اب سورہ نحل کی آیت سنو. سما, بڑے جلال کی آیت ہے. یوم القیامت یخزیہم ویقول این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہ قال الذین اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء علی الکافرین. قیامت کا دن اللہ بڑے جلال میں ہوگا, بڑا جلال ہوگا اللہ کا. اور جو مشرک سامنے آئیں گے نا تو ان سے کہے گا کہاں گئے وہ میرے شریک جنہیں بنا بنا کے پوج رہے تھے. کہاں گئے وہ میرے شریک جنہیں بنا بنا کے پوج رہے تھے. مشرک گھبرایا ہوا ہے, سٹ پٹایا ہوا ہے, چپ خاموش کھڑا ہے, ہمت نہیں ہے بولنے کی. کوئی نہیں بول سکتا الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. اللہ کی اجازت کے بغیر میدان حشر میں کوئی نہیں بول سکتا. آیت ہے 30ویں پارے کی. اچھا بھائی, تو این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہ, کہاں گئے وہ شریک, کہاں گئے وہ لات منات ہبل جن پہ بڑا ناز کر رہے تھے. مشرک گھبرایا ہوا چپ ہے, گردنیں ڈالے ہوئے. قال الذین اوتوا العلم, اس وقت اوتوا العلم بولیں گے. بھائی بہت توجہ رہے کہ آج بڑی رسوائی ہے ان مشرکوں کے لیے, آج ان کافروں کے لیے بڑی ذلت ہے. تو اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت دو, جملہ کہنے کی اجازت دو. قیامت کے میدان میں اوتوا العلم کھڑے ہیں یا نہیں؟ تو چلے ہیں اوتوا العلم زمانے رسول سے, آئے ہیں قیامت تک. کوئی زمانہ اوتوا العلم کے وجود سے خالی نہیں ہوگا. برائے خوشنود قائم آل محمد بآواز بلند صلوات. شراب حب نبی سے بھرا ہے جام علی. بہت مختصر فرمائیے گا. شراب حب نبی سے بھرا ہے جام علی, اسی لیے تو پسند ہے خدا کو نام علی. زباں کنیز علی ہے, سخن غلام علی, واہ. اور کلام پاک سے ملتا ہوا کلام علی. نعرہ حیدری. بس میرے عزیزو, میرے دوستو, گفتگو آج اس مرحلے پر رک جائے گی. تو ہے نا اوتوا العلم, تو اب پوچھنا نہیں کہ یہ اوتوا العلم ہے کون, پوچھنا نہیں. کردار دیکھتے جانا, اوتوا العلم خود سمجھ میں آتے جائیں گے. اوتوا العلم خود سمجھ میں آئیں گے. علی مدینے کی مسجد میں تشریف فرمائے. آج میں نے عرض کیا نا بہت ہلکی پھلکی باتیں, مدینے کی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا علی مدینۃ العلم والیون بابھا, لوگ آتے ہیں یا علی میرا یہ کام کر دو, یا علی میرا وہ کام کر دو, یا علی یہ کر دو, یا علی وہ کام. اچھا یہ تفسیر, یہ آیت بتا دو, اس آیت کی تفسیر کیا ہے. اچھا بھائی وہ حدیث کیا تھی, وہ فقہی مسئلہ کیا تھا, یا علی یہ بتلا دو. تو سارا مدینہ کہتا رہے یا علی, تو کوئی حرج نہیں ہے. ہم کہیں تو قیامت آ جائے. نعرہ حیدری. بآواز بلند نعرہ صلوات. ٹھیک ہے نا. اچھا بھائی یا علی یہ بتاؤ, یا علی وہ بتاؤ. حضرت عبداللہ ابن عباس کا نام سنا ہے؟ حضرت عباس ابن عبدالمطلب رسول کے چچا, ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس, اور ان کا لقب ہے حبر الامت, امت کا سب سے بڑے عالم, مفسر قرآن. آج تک ان کی تفسیر, ان کے اقوال سند مانے جاتے ہیں قرآن کے سلسلے میں. وہ بیٹھے ہوئے علی کے پاس, علی کے شاگرد تھے, بیٹھے ہوئے علی کے پاس. ایک شخص آیا, کہنے لگا یا علی گناہ بہت ہیں, کوئی ترکیب بتاؤ کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں. کہا استغفار پڑھ, استغفار, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, استغفار کر. چلا گیا. اچھا اب ابن عباس تو بیٹھے ہوئے ہیں, وہ پوچھنے والا گیا. کوئی اور آیا, کہا کہ یا علی تم رسول کے داماد, تم مدینۃ العلم کا دروازہ, تم سے ایک سوال کرنے آیا ہوں. کبھی پوچھو, کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا بہت فقیر ہوں, پہلے کچھ حیثیت تھی, بہت فقیر ہوں, کوئی ترکیب تو بتاؤ کہ کچھ تھوڑا سا مال آ جائے, بال بچوں کا پیٹ پال سکوں. کہا استغفار کر.
استغفار کر. اچھا وہ عبداللہ ابن عباس تو سن رہے ہیں, سن اب دو نے پوچھ لیا, توجہ رکھنا, گنہگار ہوں, کہا استغفار کر. اچھا مال نہیں ہے, کہا استغفار کر. وہ وہیں بیٹھ گئے دور مسجد میں. تیسرا آیا, جب اس نے دیکھا کہ علی آج بہت اچھے مزاج کے ساتھ جواب دے رہے ہیں, آیا یا علی اولاد نہیں ہے, شادی کو کئی برس گزر گئے, کہا استغفار کر. عبداللہ ابن عباس نے گھٹنا دبایا کہ یا علی یہ کر کے آ رہے ہیں. گنہگار ہوں, استغفار کر. مال نہیں ہے, استغفار کر. اولاد نہیں ہے, استغفار پر. اتنے میں کوئی اور آ گیا, چوتھا آ گیا, کہا کہ یا علی میں نے بڑی مشکل سے خرمے کا باغ لگایا تھا, وہ باغ ہی خشک ہو گیا, میں کروں کیا؟ کہا استغفار کر. استغفار کر. بھائی اب یہ عجیب صورتحال ہے نا. عبداللہ ابن عباس گھوم کے علی کو دیکھنے لگے کہ یہ کر کیا رہے ہیں. اتنے میں کوئی آخری آ گیا, کہا یا علی میرا گاؤں یہی قریب میں ہے, اور ہم دونوں لوگوں نے بڑی محنت, گاؤں والوں نے بڑی محنت کے ساتھ نہر نکالی تھی. ٹھیک نکالی تھی, اچھا کیا تھا. کہا نہر خشک ہو گئی, کہا استغفار کر. اب عبداللہ ابن عباس سے برداشت نہ ہوا. جب وہ چلے گئے نا تو کہا کہ یا علی آپ کر کیا رہے تھے, آپ کو اس کے علاوہ کوئی حل نہیں معلوم؟ کہا بھائی حل تو قرآن میں لکھا ہے. کہا بھائی قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ کہا پڑھا بھی تو کرو. پڑھا بھی تو کرو. کہا کہ یا علی بتا دیجیے کہاں کا سورہ نور پڑھو. استغفروا ربکم انہ کان غفارا, استغفار کرو اللہ مغفرت کرے گا. یمددکم باموال, تمہیں مال دے گا, استغفار کرو. وبنین, تمہیں اولاد دے گا, استغفار کرو. ویجعل لکم جنات, اور تمہیں باغ دے گا, استغفار کرو. وانہارا, تمہاری نہر بھی ٹھیک کر دے گا, استغفار کرو. ایک آیت, ایک مقام, اسے کہتے ہیں اوتل علم. اب میرے پاس اگر وقت ہوتا تو میں بیان کرتا, گفتگو تمام ہو رہی ہے تو ایک جملہ سنو بھائی, ایک جملہ سنو. یعنی کمال ہے, خدا کی قسم کمال ہے. اردو میں بھی موجود ہے, کردار آل محمد پڑھو, آل محمد کے سوانح امیہ پڑھو, تو پھر ناز کرو گے کہ اللہ نے تمہیں کیسے اچھے امام دیے. دیکھو تمہیں بتلاؤں, یعنی ایک جملہ سنو, ایک جملہ. اب یہ سوال جواب نہیں ہے, ایک جملہ سنو. امیر شام کو پہچانتے ہو, بڑے سمجھدار سے, اور حسن ابن علی کو پہچانتے ہو, پورا پورا مال لوٹا دیا کرتے تھے. بھائی علی کے بیٹے تھے نا, پورا پورا مال لوٹا دیا, پورا مال لوٹا دیا, ایسا کیا ہے. تو امیر شام نے دمشق میں کہا کہ یہ حسن اسراف بہت کرتے ہیں. جواب دیکھنا میرے امام کا, میرے امام کا جواب دیکھنا, تمہاری سمجھ میں آئے گا امام کسے کہتے ہیں. حسن اسراف, فضول خرچی. حسن فضول خرچی بہت کرتے ہیں. بھائی ٹھیک ہے, 1 درہم دے دو, 2 درہم دے دو, فقیر کو پورا مال دے دیا اللہ کی راہ میں. تو کسی نے مشورہ دیا امیر شام کو کہ آپ خط لکھ کے ان پہ طنز کر دیں. تو انہوں نے حسن ابن علی کے نام خط لکھا لا خیر فی الاسراف. بہت مشہور واقعہ ہے, لا خیر فی الاسراف. حسن اسراف کرنے میں خیر نہیں ہے. لا خیر, لا خیر فی الاسراف, 4 لفظ. امیر شام نے خط لکھا ہے. کیا لکھا بھائی؟ لا خیرہ. یہ عربی میں سنو اور عربی میں ذہن میں رکھنا. لا خیرہ فی الاسراف, اسراف کرنے میں خیر نہیں ہے. حسن نے اسی خط کی پشت پر لکھ دیا لا خیرہ فی الاسراف. بھائی توجہ رہے, لا خیرہ فی الاسراف. امیر شام نے لکھا, حسن نے اس کی پشت پر لکھا
لا اسراف فی الخیر. ارے بھائی خیر میں اسراف تو ہوتا ہی نہیں ہے. آج میں واقعی بہت تھکا ہوا تھا. میرے پاس سخن ہے, گفتگو بہت ہیں, لیکن اب چاہ رہا ہوں کہ گفتگو اس مرحلے فکر پہ تمام ہو جائے. حسن ابن علی تک تو میں لے آیا تمہیں, اور اب حسن کے بیٹے قاسم تک جانے میں کوئی تاخیر نہیں ہے. سمجھ گئے, بات پہنچ گئی. میں ابھی رضویہ سوسائٹی کی امام بارگاہ میں کہہ کے آ رہا ہوں کہ جو ولی ہوتا ہے وہ مقام قرب الہی میں ہوتا ہے, اور جو مقام قرب الہی میں ہو اسے علم الہی سے کچھ نہ کچھ تو ملتا ہے. جتنا بڑا ولی ہو اتنا زیادہ عالم. تو اب یہ مقام علم غیب ہے کہ جب حسن ابن علی نے زہر پیا اور انتقال کا مرحلہ آیا تو لیٹے ہوئے تھے اپنے بستر پہ, اور قاسم اتنا چھوٹا تھا کہ جھولے میں تھا. ایک مرتبہ ام فروا کو آواز دی کہ ام فروا ذرا میرے بچے کو تو لاؤ. دیکھو بھائی بڑے سکون اطمینان سے سن رہے ہیں, لیکن یہ ذہن میں رہے کہ قاسم ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب 13.5 برس کی عمر ہے, کربلا کے میدان میں. دیکھو تمہاری آوازیں اب بلند ہونے لگی. کہیں رسول کے بڑے نواسے کو شکایت نہ ہو جائے کہ کیا میرا بچہ رونے کے قابل نہیں تھا. اجرکم اللہ. ام فروا میرے بچے کو لاؤ. ام فروا لائیں, قاسم کو حسن بن علی کے سینے پر لٹا دیا, پیار کرتے رہے اپنے بچے کو. اس کے بعد تکیے کے نیچے سے ایک تعویذ نکالا, وہ تعویذ قاسم کے بازو پہ باندھا اور کہا ام فروا بچے کی بھی حفاظت کرنا, اس تعویذ کی بھی حفاظت کرنا, اور جب بچہ بڑا ہو جائے تو اسے بتلا دینا کہ اگر کبھی کوئی مشکل وقت آ جائے تو میں نے اس کا حل اس تعویذ میں لکھ دیا ہے. تمہاری صدائیں بلند ہو گئی. اچھا مہدی تو برآمد ہوگی, اس لیے کہ ہر ماں کا یہ ارمان ہوتا ہے کہ بچہ بڑا ہوگا تو شادی ہوگی. ہر ماں کا ارمان. ام فروا قاسم کی بھی حفاظت کرتی رہی, تعویذ کی بھی حفاظت کرتی رہی, یہاں تک کہ شب عاشور آ گئی. حسین ابن علی نے وہ جو مشہور خطبہ دیا ہے, اس خطبے میں یہ بتلایا کہ جو لوگ کل شہید ہوں گے ان کی فہرست میرے پاس ہے. کچھ کے نام بھی لیے. چھوٹا تھا نا بچہ, اپنے گھٹنوں کے بل کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ چچا جان کیا ان شہید ہونے والوں میں میرا بھی نام ہے؟ فتح نہ فتح سودا. حسین نے ٹھنڈی سانس لی, کہا بیٹے تو کیا پوچھتا ہے, اس فہرست میں تو تیرے چھوٹے بھائی اصغر کا بھی نام ہے. ہاشمی غیرت رکھنے والا بچہ تھا, گھبرا کے پوچھنے کا چچا جان کیا خیموں میں چلے جائیں گے؟ کہ نہیں بیٹے وہ خیموں میں نہیں جائیں گے, میں اس کی پیاس کے لیے اسے باہر لاؤں گا کہ ایک گھونٹ پانی مل جائے. اب بچے کو اطمینان ہے, میں تم رو چکے, 2 جملے عرض کروں گا لیکن یہ جملے سنتے جائیں. اب بچے کو اطمینان ہے کہ شہید ہونے والوں کی فہرست میں میرا بھی نام ہے. ٹھیک. اور محمد جب جا رہے تھے نا تو آیا چچا جان مجھے اجازت ہے, کہا بیٹھ جاؤ. قاسم تڑپ کے رہ گیا. عباس کے 3 بھائی میدان میں گئے, پہلا گیا چچا جان مجھے اجازت ہے, کہا قاسم بیٹھ جاؤ.
دوسرا گیا تڑپتا رہا بچہ، تیسرا گیا پھر بھی اجازت نہ ملی، اور اس کے بعد اب جملہ سنو گے، جعل یقبل ید الحسین ورجلہ، بچہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا حسین کے سامنے، اور کبھی حسین کے ہاتھوں کو چومتا تھا، کبھی حسین کے پیروں کو چومتا تھا، کہتا تھا چچا جان مجھے اجازت دیں، چچا جان مجھے اجازت دیں۔ اجازت نہ ملی، 2-4 دقیقے ہیں سنتے جاؤ، اجازت نہ ملی، غمگین ہوا بچہ، عمر ذہن میں رکھنا 13.5 سال، بچہ غمگین ہوا، چہرہ سرخ، کن پٹی سے پسینہ گر رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، اور اس کیفیت میں خیمے کے اندر آیا اماں کے پاس۔ ماں نے پوچھا کہ قاسم کسی نے تمہیں کچھ کہہ دیا؟ دیکھو اگر دل بھرا ہوا ہو اور ماں پوچھ لے تو بچہ روئے گا نہیں؟ قاسم نے ہچکیوں سے رونا شروع کیا، کہا بیٹے ہوا کیا؟ کہا چچا مرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ چچا مرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ کہا بیٹے مت گھبرا، میں تجھے اجازت دلواؤں گی۔ ارباب ذکر بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ام فروا نے برقع اوڑھا، قاسم کا ہاتھ تھاما، باہر نکلی خیمے سے، حسین دور کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، عباس ساتھ میں کھڑے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ حسین کی نگاہ پڑی، کہنے لگے عباس تمہاری زندگی میں کوئی بیوی خیمے سے باہر آ گئی؟ عباس تمہاری زندگی میں کوئی بیوی خیمے سے باہر آ گئی؟ دیکھو کون نکلا۔ عباس دوڑتے ہوئے گئے اور دوڑتے ہوئے واپس آئے، کہا فرزند رسول کیا عرض کروں، بھابھی آ گئی، حسن کی بیوہ آ گئی۔ حسین گھبرا کے کھڑے ہو گئے، بڑے بھائی کی بیوی ہے، بڑے بھائی کی بیوہ ہے۔ حسین گھبرا کے کھڑے ہو گئے، آئی کہا حسین یہ تمہارے بڑے بھائی کی نشانی ہے، ایک بیوہ کا ہدیہ قبول کرو۔ حسین ابن علی اب ام فروا کو کچھ کہہ تو سکتے نہیں، سر کو جھکائے کھڑے ہیں، ان کا اصرار ہے کہ جانے دو اس کو۔ حسین سر کو جھکائے کھڑے ہیں۔ اتنے میں قاسم کے ذہن میں آیا کہ میرا بابا میرے بازو پہ ایک تعویذ باندھ گیا ہے۔ بچہ دوڑتا ہوا خیمے کے پیچھے گیا، خط کھولا، لکھا تھا بیٹے قاسم ایک زمانہ آئے گا جب ساری دنیا تیرے چچا کے خون کی پیاسی ہو جائے گی۔ قاسم تو میری جان ہے، میرا بیٹا ہے، تیرا چچا فاطمہ زہرا کا بیٹا۔ دو دقیقے ٹھہر جاؤ۔ تو اپنی جان کو فاطمہ زہرا کے بیٹے پہ قربان کر دینا۔ بچے نے بڑا خوش ہو گیا، سنو، بچے نے بڑا خوش ہو گیا، دوڑتا ہوا آیا، جب دوڑتا ہوا آیا کہنے لگا چچا جان اب تو اجازت دیں گے نا، یہ آپ کے امام کی تحریر ہے۔ حسین نے پڑھا، رونے لگے، کہا ہاں بیٹا قاسم یہ میرے امام کی تحریر ہے، جا میں نے تجھے اجازت دی۔ تم نے گریہ کیا، جا قاسم میں نے تجھے اجازت دی۔ گلے لگایا، چچا اور بھتیجے دونوں مل کر اتنا روئے حتی غشی علیہما، غش کھا کے گر گئے۔ جب کوئی غش ہو جائے تو پانی کے چھینٹے دیے جاتے ہیں، پانی نہیں تھا، خدا معلوم زینب کے آنسوؤں کا چھینٹا تھا یا کیا تھا کہ دونوں ہوش میں آئے۔ کہا میرے بھائی کے تبرکات لاؤ۔ حسن ابن علی کی قمیص پہنائی، کرتا پہنایا، حسن ابن علی کا جبہ پہنایا،
حسن ابن علی کا امامہ باندھا اور تحت الحنک دونوں طرف ڈال دی جیسی مردوں کے ڈالی جاتی ہے. پھر لے کے سر سے لے کر پاؤں تک حسین نے قاسم کو دیکھا. فنظرا نظرۃ عائس منہ، ایک حسرت کی نگاہ ڈالی اور کہا بیٹے قاسم فی امان اللہ. رو چکے، آخری جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو. دیکھو جب میدان جنگ میں جاتے تھے نا تو لوہے کی ایک ٹوپی ہوا کرتی تھی جس کا نام ہے خود. بچہ اتنا چھوٹا تھا کہ اس کے سر کا خود نہیں تھا، سر کھلا ہوا تھا. اور ایک لوہے کی زرہ ہوا کرتی تھی، لوہے کا لباس، تاکہ تلوار سے بچ سکے. اتنا چھوٹا تھا کہ اس کے قد و قامت کی نہ زرہ تھی نہ خود تھا. اور اتنا چھوٹا تھا کہ عباس نے اسے اٹھا کے گھوڑے پہ بٹھایا. قاسم نے گھوڑے کو ایڑ لگائی. آخری جملے ہیں، آئے پیسر ساتھ سے بات کی اور بات کرنے کے بعد فوجوں پہ حملہ کیا، پرے کے پرے الٹ دیے. ایک مرتبہ پیسر ساتھ نے آواز دی ارے یہ حسن کا بیٹا ہے، اکیلے اکیلے نہ جاؤ ورنہ سب قتل ہو جاؤ گے، اسے گھیر کے مارو. بچے سناتے کی فوج جمع ہوئی. ایک ظالم نے گرد مارا سر اقدس پر، بچہ گھوڑے سے زمین پہ آیا، آواز دی واہ اما ہو کی چچا حسین میری مدد کو. حسین نے عباس کو دیکھا، عباس نے حسین کو دیکھا، دونوں بھائیوں نے تلوار کھینچی، بچے کو بچانے کے لیے چلے. جب چلے تو فوجیں بھاگی، گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے اس شہزادے کا جسم پامال ہو گیا. جب ٹاپ پڑتی تھی آواز دیتا تھا واہ اما واہ حسینہ